ناظرین، اگر آپ کے پاس ایک لمبا پوڈ کاسٹ انٹرویو دیکھنے کا وقت کافی کم ہے تو آپ ہمارے اس چینل حافظ عامر قادری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس میں جو ہے انہی بڑے پوڈ کاسٹ کے چھوٹے چھوٹے کلپس 5-10 منٹ یا 6-7 منٹ کے اس میں اپلوڈ ہوں گے، تو اس طرح کے کلپس دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ خاندان کے میری سبھی بزرگوں سے ملاقات رہی۔ جی سبحان اللہ۔ تو وہ ان بزرگوں میں سے کسی کا واقعہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے دل کے قریب ہو؟ اصل میں دیکھیے، اصل میں بزرگ تو سب ہیں بالکل، لیکن جو میں نے آپ سے کہا نا، جو بڑا گہرا تعلق، جو آئیڈیل ہے آپ، جو آئیڈیل میرے نانا شیخ الاسلام تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کی صحبت میں رہا اور میں ان کی تواضع، انکساری سے بڑا متاثر رہا۔ سبحان اللہ۔ میرا اصل میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جی کئی سال پہلے۔ جی لکھنؤ میں آپریشن ہوا، جی لیکن وہ آپریشن ناکامیاب ہوا، ہڈی جوڑی نہیں تھا کی، جی جی اور ایک لمبا عرصہ ہو گیا، دواؤں سے میں نے جڑ جائے گی لیکن وہ جڑ نہیں پائی۔ آخری ڈاکٹروں نے کہا دوبارہ پھر آپریشن کرنا پڑے گا۔ جی تو میں نے بمبئی سوچا تھا آپریشن کے لیے، بعد بھی میں نے ڈاکٹر سے کر لی تھی، جی لیکن میں ملنے کے لیے شیخ الاسلام کے پاس گیا، نانا کے پاس کی دعا لے کے پھر میں بمبئی کا سفر کروں، جی تاکہ اس سفر میں دعائیں میرے ساتھ رہیں۔ میں اپنے آپریشن کا ذکر کر رہا تھا تو ان کے پی اے تھے، ان کے بڑے مقرب پروفیسر یوسف قریشی، جی انہوں نے کہا حضرت ہم سے کہا کہ آپ بمبئی مت کیجیے، احمد آباد میں کرا لیجیے، جی سب خدمت کریں گے آپ کی، جی اور بمبئی سے اچھے ڈاکٹر ہمارے یہاں ہڈی کے۔ جی تو نانا میاں نے فرمایا کہ صحیح ہے، یہاں خدمت گزار بھی زیادہ ہیں، بھی رہیں گے، جی تم یہیں آپریشن کر لو اگر بہتر سمجھتے ہو۔ جی یہ کب کی بات ہوگی حضور؟ یہ میں شاید 15-16 سال پرانی بات ہے، 1500 سال یا 20 سال ہو گئے ہوں گے، یا 15 سال ہو گئے ہوں سے کم۔ جی 2008-9۔ ہاں مطلب میں سمجھتا 20 سال ہو گئے ہوں گے اس بات، اچھا 20 سال میرے خیال سے، جی جی مجھے پورا ایگزیکٹ یاد نہیں۔ جی جی تو آپریشن کے بعد میرا قیام 1 مہینہ حضرت کی جو خانقاہ مدنی مسکن میں تھا۔ جی جی اس وقت حضرت دورہ کرتے تھے، جی تو اتفاق سے دورہ گجرات کا تھا، تو وہ فرسٹ فلور پہ، گراؤنڈ فلور پہ تھا، تو جب وہ دورے پہ لیے نکلتے تھے تو میرے کمرے میں آ جاتے تھے میری خیریت پوچھنے کے لیے، جی اور چلے جاتے تھے۔ لوٹتے تھے تو جو تحفہ تحائف ملتا تھا وہ مجھے دے دیتے تھے، جی تاکہ جو لوگ مجھ سے ملنے آئیں میں ان کی ضیافت کر سکوں، سبحان اللہ، یعنی مہمان نوازی۔ مہمان نوازی کے لیے۔ جی 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 لیکن میں دیکھتا تھا، کیونکہ گاڑی سے گزرنا ہے، اس میں اکیلے آگے بیٹھ جاتے تھے، اور 4-5 جیسے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں، وہ خادم کی حیثیت سے 4-5 لوگوں کی جماعت، اور چلے جاتے تھے حضرت، پھر 4-5 روپے 4-5 روز کے بعد پھر لوٹتے تھے۔ جی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاڑی میں جو لینے والی گاڑی تھی اس میں بھر کے آ گئی تھی، جی اب خادم بھی 4-5 وہ کیسے جائیں گے؟ تو حضرت نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی آپ لوگوں کو ان لوگوں کے لیے خالی گاڑی لانی چاہیے۔ تو خیر وہ لوگ اتر گئے، یا بس سے گئے یا دوسری انہوں نے گاڑی کی، لیکن حضرت خادم لوگوں کو لے کے گئے، اتنی محبت۔ اللہ۔ میں نے سوچا کہ حضرت اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی شخصیت کی مظہر اعلیٰ حضرت نے انہیں رئیس المحققین خطاب دیا، جی یہ جہلا کو لے کے کیوں چلتے ہیں؟ ان کو کم سے کم صاحب علم لوگوں کو، صاحب فکر لوگوں کو، تاکہ کم سے کم وقت ان کا کیسے کٹتا ہے، جی تبادلے خیال کریں، فکری لین دین ہو، جی وقت بھی گزر جائے گا، معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو ایک دن میں نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ آپ ایسے لوگوں کو لے کے کیوں چلتے ہیں؟ پڑھے لکھے عالموں کو لے کے چلیے۔ جی ہاں، والد بزرگوار کا بھی طریقہ تھا۔ میں نے دل میں سوچا والد صاحب کو تو تھا، لیکن آپ کو اس طریقے کو بدلنا چاہیے۔ جی حضرت والد صاحب کو تھا، لیکن آپ کو تو لے کے کم سے کم صاحب علم لوگوں کو لے کے چلنا چاہیے۔ دیکھو ایسا ہے
میں سرمایہ داروں کو بھی اپنے قریب نہیں رکھتا ہوں اور بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں رکھتا ہوں، جی کیونکہ وہ میرے خلوص کی صحیح قدر نہیں کریں گے۔ میں پڑھے لکھے کو رکھوں گا جی تو سوچیں میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس لیے حضرت مجھے بڑی محبت کرتے ہیں، جی بڑی جی قربت، حالانکہ میں اخلاص کی بنیاد پہ ہے، تو ان کے کہیں نہ کہیں بے ادب ہونے کا امکان ہے۔ جی اور سرمایہ دار سوچے گا کہ میں دولت کی بنیاد پر ہے، اس لیے دونوں کو دور رکھتا ہوں۔ اور یہ بیچارے جو میرے ساتھ چلتے ہیں رہتے ہیں، ان کے پاس نانے شبینہ کے محتاج ہیں، جی جی تو یہ کبھی بے ادب نہیں ہوں گے اور میرے خلوص کی ہمیشہ قدردان۔ قدردان ہوں گے، سبحان اللہ۔ یہ چیز ایک دن انہوں نے دوران گفتگو مجھ سے کہا کہ اپنے القابات کے تعلق سے، کہا یہ القابات کا انسان کے بعد جو پہچان دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک جی ذاتی اوصاف ہوتے ہیں جی اور ایک عطائی اور صفات ہوتی ہیں، اوصاف ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس جو ذاتی ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کو میں مانتا ہی نہیں، میں نے کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بھی عطائی ہیں، میں اولاد رسول ہوں، اولاد علی ہوں، اولاد غوث ہوں، اسی کو میں اپنے سرمایہ سمجھتا سبحان اللہ، یہ حضور شیخ الاسلام کی عاجزی تھی۔ ہوں۔ یہ انہوں نے مجھ سے کہا اور میں متاثر ہوا، اور آج تک انہوں نے تعلی تفوق والی گفتگو ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر، بالکل